بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے خواب کی حقیقت کے بارے میں۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بے شمار مخلوقات سے آباد فرما کر انسان کو اشرف المخلوقات اور زمین میں اپنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ انسان کو اللہ پاک نے بہت سی وہ نعمتیں بھی عطا فرمائیں جو کسی دوسری مخلوق کو میسر نہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت خواب بھی ہے۔ خواب مسلمان کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کی گئی وہ بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ کبھی خواب مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ بہت سارے خواب ہمارے خیالات، خدشات، حالات، رجحانات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے بندہ مومن کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے خواب کی اقسام کے بارے میں فرمایا کہ خواب 4 قسم کے ہیں۔ ایک حدیث نفس، کہ دن میں جو خیالات دل پر غالب رہتے ہیں، جب سویا تو انہی خیالات جو ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں اور وہ اب نیند کی شکل میں مختلف تخیلات کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ یہ خواب محمل اور بے معنی ہیں، اس میں کچھ بھی مناسبت نظر نہیں آتی۔ دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اکثر وحشت ناک ہوتا ہے۔ شیطان آدمی کو ڈراتا یا خواب میں اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو کہ تمہیں ضرر نہ دے۔ ایسا خواب دیکھیں تو بائیں طرف 3 بار تھوک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھے۔ تیسرا خواب القائے فرشتہ ہوتا ہے، اس سے گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ کچھ غیب ظاہر ہوتے ہیں، مگر اکثر پردہ تعویل قریب یا بعید میں، لہذا محتاج تعبیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ غیب تو بیان ہوتا ہے، لیکن یہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، لہذا اس خواب کی تعبیر صرف وہی بتا سکتے ہیں جن کو ان علوم پر دسترس حاصل ہو۔ چوتھا خواب اللہ رب العزت بلا واسطہ القا فرمائے، وہ صاف اور صریح ہوتا ہے اور احتیاج تعبیر سے بری۔ چوتھا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی جس میں صاف صاف بہت سی چیزوں کو دکھا دیتا ہے اور وہ کسی بھی تعبیر سے بری ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ خواب بیان کریں یا نہ کریں، تو یاد رہے کہ اچھا خواب بیان کرنا اور سننا دونوں سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اگر تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ یاد رہے، خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات غلط شخص کو اپنا خواب بیان کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں ہے، انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو یا اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو۔ اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں تحریر ہے کہ اچھا خواب ضرور بیان کرے تاکہ اس کا ظہور ہو جائے، مگر بیان کرے ایسے عالم معتبر سے جو اس کا دوست اور خیر خواہ ہو، تاکہ وہ تعبیر خراب نہ دے، اچھی تعبیر دے۔ خواب کی پہلی تعبیر ہی پر خواب کا ظہور ہوتا ہے، لہذا فرماتے ہیں اچھی خواب اللہ کی نعمت ہیں، اس کا چرچا کرو۔ یہ قرآن پاک میں ترجمہ قرآن پاک ہے، وَإِمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور برا خواب امتحان ہے اور بلا ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے، کسی سے نہ کہنا چاہیے، اپنے رب ہی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، انشاءاللہ کوئی بلا ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی۔ آج ہم نے خواب کی حقیقت کے بارے میں جانا۔ جزاک اللہ۔